تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پہلے یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ہمارے اندر جو فرقے بنے ہوئے ہیں نا، کیونکہ جب کوئی کسی فرقے کے اندر چلا جاتا ہے پھر وہ اس فرقے کا جو نظریہ ہوتا ہے نا اسی کے اوپر چلتا ہے۔ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر مخالف ہو تو پھر مختلف ضعیف احادیث اور موضوع احادیث ڈھونڈ کے پھر سہارا لیتا ہے دلائل کا کہ ہم بھی صحیح ہیں۔ تو اس لیے قرآن و سنت کو صحیح، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے صحیح قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے فرقہ واریت سے بندہ تھوڑا سا باہر نکلے۔ اب یہ جو اختلاف ہے نمازوں کے بارے میں، نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں اور نہ جمع کرنے کے بارے میں، یہ بہت بڑا ہے۔ جو احناف میں سے ہیں، جیسے یہ بریلوی فرقہ ہے اور ان کے سارے جو حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہی نہیں۔ اور جو رافضی ہیں یا جو بھی رافضیوں کے وکیل ہیں اور ان جیسا ذہن رکھنے والے اور ان کی وکالت وہ بھی سارے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر روز بلا ناغہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ شریعت میں ہے اور آپ روز کر سکتے ہیں۔ تو حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے نماز کو جمع کرنا، آپ بارش میں کریں، سفر میں کریں، بلکہ بغیر کسی عذر کے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روز نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا نمازوں کا واقعی ٹائم مقرر ہے اور نمازیں اپنے ٹائم سے آگے پیچھے کر کے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن و سنت ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو تھوڑا فرقہ واریت سے ہٹ کر میری بات کو سنیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اب سورۃ النساء آیت نمبر 102، اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کی کیفیت اور اس کے آداب اور اس کے مسائل بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ جب بندہ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے۔ اب آیت نمبر 102 میں نماز خوف کے مسائل ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ جب تم امن میں ہو جاؤ نا، مطمئن ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی خوف ڈر کچھ نہیں ہے، جنگ سب کچھ ختم ہو گئی ہے، تو پھر تم نے نماز قائم کرنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک ایسا فریضہ ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس آیت سے جو نماز خوف کے مسائل بیان کرنے کے بعد یہ کہا، صاف ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر نماز اپنے ٹائم سے ہٹ کر پڑھنا صحیح ہو تو پھر نماز خوف اور اس کی کیفیت اور اس کے آداب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے بعد جو سپیشل یہ پیغام دیا اس کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری صحیح بخاری حدیث نمبر 527 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 85، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة علی وقتها۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا، یعنی آگے پیچھے نہ کرنا، یہ بڑا افضل عمل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ روزانہ رافضیوں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ روز آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، وہ اس افضلیت سے محروم ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اس سے وہ محروم ہے۔ تیسری دلیل سنن ابی داؤد حدیث نمبر 393 اور ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3220، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 693، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبریل 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا ٹائم بتانے کے لیے اسپیشل آتے رہے. اچھا، یعنی پہلے دن آئے اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن آئے تو آخری ٹائم میں. اور پھر حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت ما بین ھذین الوقتین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کے ٹائم پہلے نبیوں کے لیے بھی تھے، آپ کے لیے بھی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان یہ دونوں ٹائم کے درمیان آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر نماز کے ٹائم کی اہمیت نہیں ہے اور روز اگر بندہ آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتا ہے تو پھر حضرت جبریل کو کیا ضرورت تھی 2 ٹائم آنے کی، 2 دن آنے کی، اور یہ کہنے کی کہ پہلے نبیوں کے بھی یہ ٹائم ہے اور آپ کے بھی یہی ہیں، یعنی اس کے درمیان میں آپ نے نماز پڑھنی ہے ہر حال میں. تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم کے اندر پڑھنے کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. اب منہ سے جو مرضی کہتے رہے لوگ، بڑے بڑے کلپ سینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے بحثیں ہو رہی ہیں کہ ٹائم کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، فلاں ہے. لیکن آپ ان چیزوں کو ذہن سے نکال کر صحیح احادیث پہ عمل کریں. آگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازوں کے ٹائم کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نمازوں کو ان کے ٹائم کے اوپر ادا کیا اور اس کو ہی اہمیت دی ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2931، صحیح مسلم حدیث نمبر 627، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 684 اور سنن ابی داود حدیث نمبر 409. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. جب غزوہ احزاب میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف رکھا اور آپ کی نماز کا ٹائم گزر گیا، تو ٹائم گزرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی سخت بد دعائیں دی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. ہم مجھے یہ بتائیں کہ پتھر تو طائف میں بھی بڑے مارے تھے انہوں نے، اور بھی بہت جگہ پہ بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن ادھر بد دعا نہیں کی. اتنی اہمیت ہے نماز کے ٹائم کی کہ آپ اتنے پریشان ہو گئے. اور پھر صحیح مسلم حدیث نمبر 681 میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سو گئے نا تو فجر کا ٹائم گزر گیا اور سورج طلوع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھے، ہم بھی اٹھے، الی آخر کہ ہم نے نماز کو جلدی جلدی ادا کیا اور لوگ چپکے سے باتیں کرنے لگے. باتیں کیا کر رہے تھے کہ نماز کو اس کے ٹائم سے ہٹ کے ادا کرنا یہ تو غلطی ہے، گناہ ہے، اب کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا ان کو؟ آپ نے فرمایا اما انہ لیس فی النوم تفرید انما التفرید علی من لم یصلی الصلاۃ حتی یجیء وقت الصلاۃ الاخری. آپ نے فرمایا سونے کی وجہ سے اگر نماز اپنے ٹائم سے ہٹ جائے، لیٹ ہو جائے، تو اس میں گناہ نہیں ہے. گناہ اس میں ہے کہ جب جان بوجھ کے بندہ نماز کو اپنے ٹائم میں نہ پڑھے اور دوسری نماز کا ٹائم آ جائے. اس حدیث میں یہ حدیث کتنی زبردست دلیل ہے نماز کو ٹائم پہ پڑھنے کی. اور صرف سونے والے کو جو جان بوجھ کے نہیں سویا، اللہ کی طرف سے سویا رہ گیا، اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز کو ٹائم سے آگے پیچھے جب وہ اٹھے تب پڑھ لے. اچھا، اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 682، یہ ایسی زبردست دلیل ہے کہ
کسی بھی رافضی یا اس جیسا ذہن رکھنے والوں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 682، صحیح مسلم حدیث نمبر 1289 اور مسند احمد 3637۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة بغیر میقاتها الا صلاتین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ٹائم کے علاوہ نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتنی زبردست دلیل ہے۔ فرماتے اللہ صلاتین، جو آپ نے 2 نمازیں جمع کی ہے نا مغرب اور عشاء مزدلفہ میں، اس کے علاوہ آپ نے کبھی کی ہی نہیں ہے۔ اب لاؤ اس کا توڑ۔ یہ ہے وہ جمع جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی اور لوگ بھی کرتے آ رہے ہیں، اور یہی وہ جمع ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہی وہ جمع ہے جن کے اوپر نہ اختلاف ہے، نہ کوئی سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی وہ جمع ہے جس کے اوپر بلا جھجک عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بغیر میقاتہا، اور کوئی تو ایسے پڑھی ہی نہیں ہے، یعنی اور کہیں آپ نے ہمیشگی نہیں کی۔ باقی جو جمع کی ہے نا صحابہ کرام سے بے شمار روایات ہیں، سنن ابی داود میں، ابن ابی شیبہ میں، مسلم میں، دارمی میں، دیگر کتب میں، تابعین سے، تبع تابعین سے، کہ سفر میں جانا تھا تو جمع کی، بارش تھی تو جمع ہوئی نمازیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر صحیح بخاری میں ہے کہ بغیر عذر کے کی، تو اس کا بھی مطلب جمع حقیقی نہیں ہے، ویسے کسی دن زندگی میں کر لی، لیکن حقیقت میں جو شریعت میں نمازوں کو جمع کرنا وہ یہی ہے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ بڑی زبردست دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کو روز جمع کرتے ہیں، ان کا یہ رد ہے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے وہ نماز کو اس کے ٹائم میں ادا کرنے کا ہے، نہ کہ ایسے ہی بندہ روز نمازوں کو جمع کرتا رہے، جمع کر کے پڑھتا رہے۔ یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جمع کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے، کبھی کبھار کسی مسئلے پہ کر سکتے، بغیر عذر کے بھی کبھی کبھار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن بنانا اور لوگوں کو اس چیز کی تبلیغ کرنا کہ آپ روز بلا ناگا نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کی وہ حدیث دلیل دینا جو آپ نے ایک دفعہ ہی صرف کیا ہے، تو ان کے لیے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ایسا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے کبھی ہمیشگی نہیں کی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو اس کے ٹائم کے